یہ ایسی کہانی ہے جو زندگی کے سب سے بڑے راز کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ کسی علاقے میں 4 دوست رہا کرتے تھے، جن میں ایک لکڑہار، ایک درزی، ایک سنار اور ایک اللہ ہے والا فقیر تھا۔ یہ چاروں اپنے اپنے پیشے خوب اچھے سے سر انجام دے رہے تھے۔ یہ جب اپنے کام سے فارغ ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ والا فقیر بھی اپنا زیادہ تر وقت ان کے پاس گزارتا تھا۔ وہ تینوں اپنا کام کرتے اور اس سے اپنی اجرت لیتے تھے، لیکن فقیر مانگ پین کر گزارا کرتا تھا۔ خیر وقت گزرتا رہا اور ان کے حالات بھی روز بروز تنگ ہوتے گئے۔ ایک دن وہ اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے اس کے کام اور حالات کا پوچھ رہے تھے۔ اتفاق سے فقیر بھی وہاں آ پہنچا۔ ایک سے پوچھا، تیرا کام کیسا جا رہا؟ اس نے کہا، گزارا بھی نہیں ہو رہا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی بتایا۔ حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد ان میں سے ایک بندے نے مشورہ دیا، ہم یہاں سے چلتے ہیں، کسی اور علاقے میں یا کسی شہر کا رخ کرتے ہیں اور ادھر جا کر اپنی روزی ہم کمائیں گے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے ہجرت کرنا بہتر سمجھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، آج ہم اپنی تیاری وغیرہ کرتے ہیں اور کل طلوع آفتاب کے وقت یہاں سے نکل پڑیں گے۔ فقیر چپ کر کے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب صبح جانے کا وقت ہوا، وہ تینوں بس اب جانے ہی والے تھے۔ فقیر بھی ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، ہم تو ادھر جا کے اپنی محنت مزدوری کریں گے اور اپنا پیٹ پالیں گے، اب ادھر جا کر کیا کریں گے؟ فقیر نے بڑا عاجزانہ جواب دیا ہے۔ اس نے کہا، ادھر کون سا، میں کوئی کارخانوں کا مالک ہوں، جو میں یہاں کرتا ہوں وہی وہاں کروں۔ کاس نے کہا، میں نے آپ کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ صبح کے چلے اور چلتے چلتے انہیں شام ہو گئی۔ وہ ایک جنگل میں آ پہنچے، لہذا انہوں نے ایک محفوظ سی جگہ دیکھی اور وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ سوچے، رات کو اگر کوئی چور ڈاکو پڑ گئے، وہ تو ہمارا سامان لوٹ کر لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہ ایسا کریں، ہم سبھی سو جائیں اور ایک بندہ پہرا دے رات کا کچھ حصہ، پھر وہ سو جائے، اور دوسرا بندہ پہرا دے، پھر وہ سو جائے، تیسرا بندہ اسی طرح۔ جب چوتھے کی باری آئے گی تو صبح ہو جائے۔ گلکڑہارے نے کہا، ہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اس سے ہمارا سامان اور ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اب سبھی سو جائیں اور میں جاگتا ہوں، رات کا کچھ حصہ جاگ کر گزرتا ہوں اور اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ سبھی سو گئے، لکڑہارا جاگتا رہا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، لکڑہارے نے کہا، ایسے تو رات کافی لمبی ہو جائے گی، کیوں نہ کچھ کیا جائے؟ سے وہاں ایک سوکھی ہوئی لکڑی دکھائی دی۔ لکڑہارے نے اسے تراشنا شروع کر دیالکڑی کو تراش کر اس نے ایک لڑکی کا مجسمہ بنا دیا۔ کام کرتے کرتے رات کا کچھ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اچانک دردی کی اونکھ کھلی اور اس نے لکڑہارے کو کہا، اب تو آرام کر اور کچھ دیر میں جاگتا ہوں۔ لکڑہارا سو گیا اور درزی پہرا دینے لگ گیا۔ اچانک اس کی نظر اس مجسمے پر پڑی جو اس لکڑہارے نے بنایا تھا۔ درزی نے کہا، لکڑہارے نے اپنا کام کر دیا، اب باقی کام میں کرتا ہوں۔ اس نے سوچا، ایسا کرنے سے میرا ٹائم بھی گزر جائے گا۔ چاندنی راتیں تھیں، اس کے پاس کچھ کپڑا تھا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے سوچا، میں کپڑے سلائی کرتا ہوں، ایسا کرنے سے میرا وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ کپڑے سلائی کرتا رہا اور وقت بھی گزرتا گیا۔ کیسے رات کا آدھا حصہ بیت گیا، پتہ ہی نہیں چلا، جب تک درزی بھی اپنا کام کر چکا تھا۔ پھر باری آ گئی سنار کی، اس کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا لکڑہا ہے اور درزی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ سنار کے پاس کچھ سونا تھا۔ سونار نے وہ سونا پگھلایا اور اس کا ایک ڈیزائن بنانا شروع کر دیا۔ اس نے گلے میں پہننے والا ہار اور کانوں میں پہننے والی بالیاں بنائی اور اس مجسمے کو پہنا دیں۔ اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور رات کا چوتھا پہر شروع ہو گیا۔ اب باری آتی ہے فقیر اللہ کی۔ سنار اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، ہم اپنا حق
अदा कर चुके। अब आप थोड़ा सा तकैलाफ करें, मैं आराम करता हूँ। फकीर अल्लाह उठा और अपनी ड्यूटी सर अंजाम है देने लगा। अचानक उसकी नजर इस मुजस्मे पर पड़ी। उसने देखा तीनों कारीगर अपना अपना फन पेश कर चुके हैं। लकड़हारे ने लकड़ी का मुजस्मा बनाया, दर्जी ने कपड़े पहना दिए और सुनार ने ज़्यूर पहना दिया। वो रोने लगा और अल्लाह के आगे फरियाद करने लगा, या बारी ताली, मुझे तो कोई हुनर ही नहीं आता। मैंने तो सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजार दी, अब ये तो अपना अपना फन पेश कर चुके हैं, मैं अब क्या करूं? वो बड़ी देर रोता रहा और अल्लाह के आगे फरियाद करता रहा। कुछ देर बाद बारगाह अलही से आवाज होती है, ए बंदा, ए खुदा, तो मायूस न हो, हम अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। तो उस पतले को कहो अल्लाह की रिजा के लिए जिंदा हो जा और बोलने लग जा। ये जिंदा हो जाएगा और बोलने लग जाएगा। ऐसा करने से मुजस्मे में जान पड़ जाती है और वो बोलने लग जाता है। इतनी देर में सुबह नमूदार होती है और सुबह की रोशनी से वो सभी नींद से बीदार हो जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की को अपने सामने पाते हैं। वो सभी बड़े खुश होते हैं। लकड़ाया कहता है, ये तो मेरी है, उसे तो मैंने बनाया था दर्जी। कहता है, ने नहीं, ये मेरी है, इसमें ने कपड़े पहनाए थे। सुनार कहता है, ने नहीं नहीं, ये तो मेरी है, मैंने इतना कीमती सोना पहनाया था। वली अल्लाह कहता है, ये तो मेरी है, असल फन तो मैंने पेश किया, उसमें जान तो मैंने डाली हयान की। ये बहस सुनकर लड़की कहती है, मुझसे तो पूछ लो मैं किसकी हूं। उसके करीब एक बड़ी सारी लकड़ी पड़ी होती है। वो जाकर उसके पास बैठ जाती है और उसी में घुल जाती है। फिर इस लकड़ी से आवाज होती है, मैं जिधर से आई हूं उधर चली गई हूं। वो उस लकड़ी का हिस्सा बन जाती है। लिहाजा ये हमारे लिए एक सबक है। हर चीज अपने असल के तरफ लौट जाती है। आस में हमारे लिए एक पोशीदा सबक है। हमने भी अपने असल की तरफ लौटना है। हम मिट्टी से बने हैं, हमने एक दिन मिट्टी में ही गल मिल जाना है। अवर अपने असल की तरफ लौटने की तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद है आपको उज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।